نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے، اسی طرح قرآن پاک بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت سن کر ہی ایمان لائے، جیسے مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جب مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی کس دین کی تم تبلیغ کرتے ہو، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کا تعارف کروایا اور قرآن پاک کی تلاوت اس نے سورہ مریم کی حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت بادشاہ کے سامنے کی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو اس نجاشی بادشاہ پر قرآن کی تلاوت کا اتنا اثر ہوا کہ اپنی گردن نیچے کر کے وہ روتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس نے قرآن میں سنا، کیونکہ وہ مذہباً عیسائی تھا اور عیسائی مذہب سے اس کا تعلق تھا۔ قرآن کی تلاوت سن کر ہی اللہ نے اس کو ایمان عطا فرما دیا، مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح بے شمار واقعات ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی، قرآن پاک بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی، پڑھانے والے اور سننے والے سب کے لیے قرآن ہدایت کا سبب ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئے ملنے والے انسان سے جو بھی دین میں شامل ہونا چاہتا، آپ اسے قرآن کی تلاوت ضرور سناتے تھے، کیونکہ قرآن کا اثر انسان کے دل پر ضرور پڑتا ہے، بشرطے سننے والوں کی توجہ ہو، سمجھنا اس کو چاہتے ہوں، اس کے الفاظ اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ ہو، یہ شرط قرار دی ہے، جس کا دل زندہ ہو تو اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ اسی لیے یہاں پر جو لفظ آیا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں اس کو جس کے اندر جان موجود ہو، یعنی اللہ کے نزدیک وہ انسان زندہ ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو اللہ کی یاد سے، اور وہ دل سمجھنا چاہتا ہو اور حق راستے کو پانا چاہتا ہو۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اب دیکھیں ذکر پر ہی زندہ اور مردہ کی مثال بیان فرمائی، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ گویا زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی مردار کی وقعت نہیں ہے، مردار جانور کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، پہلے زندہ تھا کتنا لاکھوں میں اس کی قیمت کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ مردار ہو گیا تو ایک پیسہ بھی اس کی قیمت باقی نہیں رہتی، کیونکہ مردار کو کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیمت ہر اس انسان کی ہے جو اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد میں مشغول نہ ہو اللہ کے ہاں تو وہ مردوں کی طرح ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کا دل زندہ ہوگا قرآن اس پر اثر کرے گا۔ زندہ سے مراد جو سمجھنا چاہتا ہے، جو اپنے لیے اگلی منزل کو آسان کرنا چاہتا ہے۔
پھر ساتھ ہی دیکھیں قرآن پاک میں ہدایت کے کیسے دلائل بیان ہوئے ہیں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ ڈرائیں اس کو جس کے اندر جان موجود ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ثابت ہوا الزام منکروں پر، یعنی قرآن کے ذریعے سے دلیل کی حجت بھی تام ہو گئی ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھایا نہیں، ہمیں بتایا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اب یہ بہانے ختم ہو گئے. دیکھیں آگے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما وهم لها مالکون. فرمایا اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لهم کہ بنا دیے میں نے ان کے واسطے، مما عملت ایدینا اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، انعامن چوپاہے، فہم لہا راکبون وہ ان پر سواری کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے تم پر کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جانور چوپاہے تمہیں دے دیے. اللہ کی حالانکہ بنایا پیدا ان کو اللہ نے کیا، لیکن ان کا مالک اللہ نے تمہیں بنا دیا. اور کیسا مالک بنایا، وہ بھی سورہ یاسین کی 71 نمبر آیت میں دیکھیں. فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ان کو تمہارے لیے بالکل عاجز کر دیا. اب دیکھیں انسان کے اندر طاقت زیادہ ہے یا بھینس کے اندر زیادہ ہے؟ بھینس کے اندر تو بہت طاقت ہے، اگر زور لگانے پہ آئے تو 2-4 بندوں کو بھی کھینچ لے جاتی ہے. وہ اگر بدک جائے اس کو قابو نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے. اونٹ کے اندر طاقت زیادہ ہے انسان کے بنسبت، گھوڑے کے اندر انسان سے زیادہ طاقت ہے، بھاگنے کے لحاظ سے بھی اور دوڑنے ہر لحاظ سے اس کے اندر طاقت زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی یہ مخلوقات، یہ طاقت میں انسان سے زیادہ ہونے کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ان جانوروں کو میں نے تمہارے لیے عاجز کیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی رسی پکڑ کے جدھر مرضی ان کو لے جاتا ہے. گائے کی رسی پکڑی، بھینس کی پکڑی، بیل کی، اونٹ، یہ حالانکہ یہ بچے کی کیا نسبت ہے ان سے؟ اگر وہ بدک جائیں بھاگ جائیں تو بچے کو وہ کہاں تک کھینچ کے لے جا سکتے ہیں، اور اگر ماریں تو وہ بچے کو جان سے بھی مار سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کر دیا کہ وہ انسان کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ جیسا چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اس کو باندھ دیتا ہے. اسی لیے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ عاجز کر دیا میں نے ان کے واسطے ان جانوروں کو. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ پھر ان میں سے کچھ چوپاہے جانور ایسے ہیں کہ جن پر یہ سواری کرتے ہیں، جیسے اونٹ پر بھی سواری ہے، گھوڑے پر ہے، گدھے پر ہے، ان پر لوگ سواریاں کرتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان چوپاہوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کا یہ گوشت کھاتے ہیں. حلال جانور جو ہیں، گائے، بھینس، بیل، بکری اور اونٹ وغیرہ، ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے حلال قرار دیا. پھر دیکھیں آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان لوگوں کے لیے ان چوپاہوں میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. وَمَشَارِبُ اور پینے کے لیے دودھ ہے. دیکھیں بھینس ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام، سواری کے لیے بھی، گوشت کے لیے بھی اور پینے کے لیے اللہ نے دودھ عطا فرما دیا. پھر دیکھیں فرمایا افلا یشکرون پھر یہ کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اتنا کچھ ملا، اتنی نعمتیں دی کہ اتنا ان پر احسان کیا، پھر کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ صبح بھی کھاتے ہو، دوپہر کو بھی کھاتے ہو، شام کو بھی کھاتے ہو، سارے دن اس کی نعمتیں کھاتے اور پیتے ہو، لیکن جب شکر کی باری آتی ہے تو پھر اتنے کنجوس کہ کھانا کھاتے وقت بھی دعا نہیں پڑھتے، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا نہیں پڑھتے، ایسے غفلت کے ساتھ کھایا پیا، مزے اڑائے، اور کھانے کے بعد کوئی تعریف نہیں کی کہ یہ ہم نے کس کا کھایا، کس کا پیا، کس نے کھلایا، کس نے پلایا. اس لیے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جب بھی کھائیں اور پئیں اللہ کا شکر ضرور ادا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ